اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ پروفیسر عابد حسین عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس قرآن کے اس پلیٹ فارم سے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس دے مرحومین، اس مسجد بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تورے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھنے والا موجود کوئی نہیں۔ بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سالیں سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں میں ستن۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سال ثواب واسطے اس مجلس سے آزاد انعقاد کیتا گئے، انہاں تمام مرحومین اور بلاخص شہید رائے حق آغا رہبر معظم سید علی خامنہی اللہ مقامہ الشریف، انہاں دے ساتھی تمام شہداء، رائے حق دے تمام شہداء اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم بثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین حق اور باطل دی جنگ ازل تو جاری ہے ابد تک جاری راسی ہر دور حق دے نمائندے بھی موجود رہے باطل دے نمائندے بھی موجود رہے لیکن کوئی ایڈے سونے رنگ گلشن حق دی آبیاری فرمائیے فرزند زہرا نے کہ رہندی دنیا تک لفظ حق اور شبیر لازم و ملزوم ہو گیا آج جدائیں حق اور حقانیت دی بات ہوئے ایک نام ذہنت آندے حسین ابن علی اور میرے محترم سامعین یہ نمائندہ حق ہے فرزند زہرا کوئی اتنے عزم راسخ دا مالک ہے شبیر کہ اپنے پہلے قدم تے اپنی فتح دا اعلان فرمائے مدینہ نہیں چھوڑا مکہ نہیں آئے میدان شہادت اس قدم نہیں رکھے لیکن پہلے قدم تے اپنی فتح دا اعلان فرمائے قداں 26 رجب دربار ولید مطالبہ بیعت جدا مطالبہ بیعت ہوئے فرزند زہرا نے پوچھے میرے کو جو بیعت منگ دیں جان دیں میں کھونا یزید کھوں جنہی بیعت منگ دیں ہو کون جنہی کلو بیعت منگ دیں ہو کون نہ جاندہ ہوئے آؤ میں حسین تینو تعارف کراوا فرزند زہرا نے تھے پہلا جملہ ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم فرمایا اہل بیت پیغمبر اساں ہیں رسالت دی کان اساں ہیں رحمت نزول دا مقام سڑا ویڑے جہاں دروازے تے کھڑ کے ملائکہ اجازتہ منگ دینو میں حسین دا دروازے مختلف آدھیں یا مختلف آدھیں جتھے آمد و رفت جاری رہے جس دروازے پہ ملائکہ کی آمد و رفت جاری رہے آنا جانا لگا رہے
وہ حسین کا دروازہ ہے۔ اور البتے میرے آقا نے فرمایا تیرا خیال ہے جو میری شہادت نالے سلسلہ ہدایت رکوے سی، فرمایا نہ، یاد رکھ بنا فتح اللہ، اس کائنات کی ابتدا بھی ہم 14 سے ہے، وبنا یختم، اور اس کائنات کا اختتام بھی ہم 14 پہ ہے۔ یا اول ما خلق اللہ نرید مصداق میرا نانا، انا و علی من نور واحد مصداق میرا بابا، اس کائنات کی ابتدا بھی ہم 14 سے ہے، اس کائنات کا اختتام بھی ہم 14 پہ ہے۔ اس وقت تک سورج قیامت کا طلوع نہیں ہوگا جب تک میرے 9ویں فرزند مہدی دوران حکومت نہیں کرنا۔ اما یزید فہو رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، یعنی بیعت منگ دیں وہ شرابی ہے، وہ کتیاں اور بندرہ نال کھیڑن والا ہے، دوسرے مقام تے فرمایا ریشم زیب تن کرنے والا ہے، بلکہ ایک مقام تے حجت خدا نے جدا خط لکھے نا حاکم شام دو، جو تسا یزید نو حکومت سونپ کے پوری امت مسلمہ کو بیعت کرا رہے ہو، اتنے حجت خدا نے فرمایا میرے نانا نے تو شرابی کو 1 درہم امانت دینے کی اجازت نہیں دی، تم نے پوری امت شرابی کے حوالے کر۔ یا وشارب الخمر، یہ مسکر، دوسروں 3 مقامات پہ حضرت نے الفاظ بدل کے فرمایا وہ شرابی ہے، میرے نانا نے تو 1 درہم شرابی کو امانت دینے کی اجازت نہیں دی، اور تم نے پوری امت شرابی کے حوالے اٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کبوتر بازی پہ جوا کھیلنے والا، وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ رقص کرنے والا، وہ ریشم زیب تن کرنے والا، وہ کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، وہ کیا جانے دین کیا ہے، خلافت کیا ہے۔ اور اتنے میرے محترم ایک جواب خط آئے، آخر لگا یا حسین دا ہاذا، حسین چھوڑیے اس بات کو، یزید کے بارے میں ایسی باتیں مت کیجئے، اور اس خط کا متن ہے، آخر لگا مجھے یقین ہے اگر یزید کے سامنے تمہارا ذکر ہو تو وہ تمہارے بارے میں کوئی ایسی ناگوار بات نہیں کرے گا، تو جب یزید تمہارے بارے میں کوئی ناگوار بات نہیں کرتا تو اے حسین چھوڑیے، آپ بھی اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کیجئے۔ تو فرزند زہرا نے جواب خط لکھا، جو کچھ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ حسین کہہ رہے ہیں، جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے کہہ دے، روکا کس نے ہے؟ یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت بلند لانا محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ الامامت و سیاست دینوری نے یہ جملہ تحریر کی تھے، میرے آقا نے خط لکھا، جو حسین اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے کہہ دے، روکا کس نے ہے؟ اس لیے کہ وہی بیان کرے گا نا جو کردار حسین ہے، بے شک مجمع عام میں بیان کرے۔ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے اما یزید فہو رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، وہ علی الاعلان شریعت محمدیہ کا مذاق اڑانے والا، قاتل النفس المحترمہ، وہ بے جرم لوگوں کا قاتل۔ اور اتھے میرے آقا نے اپنی فتح دا اعلان فرمایا تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے، مثلی لا یبائی مثلا، میں حسین تمہاری بیعت کا ایسا جواب دے کے جاؤں گا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے کی بیعت نہیں کرے گا۔ صرف میں حسین نہیں، صرف میں حسین نہیں، مثلی لا یبائی مثلا، مجھ جیسا قیامت تک کے لیے اس جیسے کی بیعت۔ محترم سامعین، اگر حضرت نے اس خطبے تے غور کرو جڑا کہ حضرت نے مدینہ چھوڑن تو پہلے ارشاد فرمایا، اسے میرے آقا نے اپنا نسب بیان نہیں فرمایا، نہ یزید دا نسب بیان کیا، نہیں دسے جمع حسین، بابا علی، اما بطول، نانا رسول، نانی ملیکۃ العرب، دادا سردار بطحا، نہیں بیان فرمایا۔ یزید دے بارے نہیں دسے اس دا بابا کون، باپ کون، دادا کون، اما کون،
نسب بیان نہیں فرمایا میرے آقا نے، حسب کردار. کیوں؟ فرزند زہرا جانتے ہیں 15ویں صدی کا بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا حرام خور ملا کہے گا 2 شہادوں کی جنگ تھی. میرے آقا 1400 سال پہلے بتا کے جا رہے ہیں 2 شہادوں کی جنگ نہیں، 2 کرداروں کی جنگ ہے، 2 شخصیات کی جنگ نہیں، 2 نظریات کی جنگ ہے. یہ حسین و یزید کی جنگ نہیں، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. ایک کردار کا نام ہے حسینیت، ایک کردار کا نام ہے یزیدیت. اس لیے ہم اپنی مجالس میں حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد. صرف یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں. 2 شخصیات کی جنگ نہیں، 2 خاندانوں کی جنگ نہیں، 2 نظریات کی جنگ ہے اور 2 کردار اور 2 نظریے فرزند زہرا نے بیان فرمائے. ایک نظریے دا نام حسینیت، ایک نظریے دا نام یزیدیت. اور اس کو اور اگر آسان الفاظ چرچ کرا، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے. تخلیق کائنات سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک، ہر زمانے کی ہر نیکی کی مجسم صورت کا نام ہے حسینیت. ہر دور کی ہر نیکی کی مجسم صورت کا نام حسینیت. ہر دور کی ہر برائی اور بے حیائی کی مجسم صورت کا نام ہے یزیدیت. اس لیے صرف حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد. صرف یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد. مولا کلے ٹرے ہو، تنہا ٹرے ہو. 2 محرم جدہ کربلا ڈیرے لگن فرزند زہرا دے، مولا کلے اور تنہا ٹرے ہو، باقی لوگ نہیں آئے. اس کا انجام تو شہادت. تو فرزند زہرا نے فرمایا انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا براما. حسین کو موت سے ڈرانے والوں حق پہ آنے والی موت کو حسین سعادت سمجھتے ہیں، اور ظالم کے ساتھ خاموش زندہ رہنا حسین ذلت سمجھتے ہیں. عزت و ذلت موت اور زندگی میں نہیں، بلکہ مقصد حیات اور مقصد موت میں ہے. انی لا اری الموت الا سعادتا، حق پہ موت آئے تو سعادت. والحیات مع الظالمین الا براما، اور بندہ زندہ تو ہو لیکن ظالم کے سامنے سر جھکا کے اور خاموش. فرمایا یہ ذلت کی زندگی ہے. حسین کو عزت کی موت پسند ہے، ذلت کی زندگی حسین کو پسند نہیں. مولا اکیلے جا رہے ہو، تنہا جا رہے ہو، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود ہیں، انس ابن مالک موجود ہیں، جابر موجود ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ کی اولاد ہے. تمہیں مہر نبوت پہ سوار دیکھنے والے موجود ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں، وہ اور ہیں، حسین اور ہے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے فرزند ہیں. یہودونہ ما درت معیشہم، لوگ تب تک دیندار رہتے ہیں جب تک لوگوں کا پیٹ دین کے ساتھ وابستہ، جب تک لوگوں کی معیشت دین کے ساتھ وابستہ، جب تک لوگوں کا روزگار دین کے ساتھ وابستہ. وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا فَقَلَّتْ دَيَانُونَ، جب دین کی خاطر بیٹوں کی قربانی دینا پڑے پھر دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں. لوگ صرف دیندار، حسین محافظ دین. لوگ صرف شریعت کے پیروکار، حسین محافظ شریعت. ایک بالکل چھوٹی جی کتاب ہے ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی دی، شہید اعظم. زیادہ تو زیادہ آئی تھنک 180-90 پیج تے مشتمل. ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی بیسیکلی اہل سنت ہیں. کوئی ایک روایت انہوں نے نہیں لکھی، کوئی ایک حدیث نہیں، صرف چند جملے، فکری جملے انہوں نے لیکن کربلا دے متعلق. اس ایک بڑے خوبصورت انہوں نے جملہ تعریف فرمائی. ودن ایسے افراد کربلا میں چشم فلک نے نہیں دیکھے جیسے کربلا میں حق پرست اکٹھے ہوئے. بنابر مشہور 72، بنابر مشہور، ورنہ تعداد 146، 150، 151 تک شہدائے کربلا دے اسماء مبارکہ. بنابر مشہور اگر 72 بھی فرض کرو، ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی لکھ دیں ایسی تربیت تھی فرزند زہرا کی. جسم 72 ہیں، روح کا نام حسین ہے. دل 72 ہیں، دھڑکن کا نام شبیر ہے. حسین چلتے ہیں، ہر کوئی چل پڑتا ہے. حسین رکتے ہیں، ہر کوئی رک جاتا ہے. ہر نگاہ فرزند زہرا کے رخ انور پہ ہے. فرزند زہرا اشارہ کرے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں. اور ایسے افراد
خود سرکار سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا اللہ نے اتنے وفادار صحابہ میرے نانا کو بھی عطا نہیں فرمائے، میرے بابا علی کو بھی عطا نہیں فرمائے، بیک وقت کتنے وفادار صحابہ اللہ نے حسین کو عطا فرمائے۔ پیغمبر اعظم تے اوکھی بنی ہے مختلف میدان 7 بندے 9 بندے 11 بندے یا 17 بندے بچ گئے ہیں، سرکار امیر کائنات تے اوکھی بنی ہے زیادہ 34 بندے، واحد نمائندہ حق ہے فرزند زہرا، کم از کم ایک واقعی 72 حق پرست دنیا ڈٹھے ہی نہیں سوائے کربلا دے، اور یہ تربیت ہے فرزند زہرا دی، یہ تربیت ہے فرزند زہرا دی۔ اگر انہاں شہداء دا حالات زندگی اصحاب الیمین مطالعہ کرو، جاڑا صاحب قبلہ نے اصحاب الیمین تعریر کی تھی، علامہ افتخار حسین نقوی صاحب نے کتاب دا ترجمہ کیتا فرسان الحجا، حضرت اصحاب دی زندگی، ابصار العین فی انصار الحسین، سرکار سید الشہداء دے اصحاب، انسان حیران ہوندے کہ عام افراد نہیں، انہوں نے انتخاب خود خدا نے فرمایا، خود مصطفیٰ نے فرمایا، خود مرتضیٰ نے فرمایا، خود سیدۃ النساء نے فرمایا، خود حسن مجتبیٰ نے فرمایا، خود والی کربلا نے فرمایا، حتیٰ کہ حیران ہو سو جدہ امام نے تیاری کی تھی، کوئی نال آمنا چاندے روک دیتے، کوئی نہیں آمنا چاندہ خط لکھ کے بلائے۔ ادھر مطلب ہے فرزند زہرا جان دیں کہ حق دے تحفظ واسطے کیسے قیمتی موتیاں دی ضرورت ہے، اور پھر ایسے افراد منتخب فرمائے جنہوں نے خود فرزند زہرا نے دعا کی تھی شب عاشور، خود جناب عالیہ نے دعا فرمائی شب عاشور، حتیٰ کہ 6ویں آقا جدہ کربلا تشریف لے آئے، انہیں شہداء دی قبرہ دے دے کریں بے ابی انتم، میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہوئے، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ توڑے تے قربان، کون پہ آدھیں؟ معصوم ابن معصوم۔ 12ویں آقا شہداء کربلا نو پہ آدھیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہوئے، تب تم پاکیزہ نفوس لوگ تھے، فرزند زہرا پہ جان قربان کر کے جہاں سو گئے کربلا میں۔ یہ تو مطلب ہے کہ وہ لوگ عام لوگ نہیں۔ میں مثلاً ایک مثال سے بات کرنا چاہتا ہوں، سرکار جون حبشی غلام ہے، 86 سال یا 93 سال ظاہری زندگی ہے کربلا جناب جون دی۔ حضرت فضل بن عباس بن عبد المطلب دے غلامن، حبشی غلام فضل بن عباس نے سرکار امیر المومنین نے خرید کی تھا 150 اشرفی دے کے، 2 قیمتی لباس دے کے، جتنے نے جدہ فضل بن عباس نو نگاہ امامت انتخاب فرمایا، جون عام بندہ نہیں، قیمتی موتی ہے، جون پرایا دروازہ تے رلن والی چیز نہیں، خرید کر کے 150 اشرفی، اور پھر میرے آقا نے آزاد کر دیتا، بلا کے پہنے جون میں تینوں آزاد کر رہے ہیں، نہیں مطلب مہربانی کرو، وہ زندگی دا فائدہ کیڑا جڑی بغیر دروازہ علی دے گزرے، مطلب میں لکھ آزادی اس غلامی دے قربان کرا، جب یہ مہربانی فرمائی دیں یہ بھی اجازت دے زندگی تھوڑے نال گزار، جناب جون نے پوری زندگی امیر المومنین نال گزاری، حتیٰ کہ جناب ابو ذر جدہ گئے نہ ربضہ کچھ فاصلے تک امیر المومنین دے حکم نال جناب جون نال گئے، اور سرکار امیر المومنین دی زندگی جدہ اللہ نے والی کربلا نو زین العابدین علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، تو تھے باقاعدہ خود امام نے فرمایا جون میں جانا باقی زندگی میرے سجاد نال گزار، پوری زندگی حسن مجتبیٰ دا زمانہ، پھر والی کربلا دا زمانہ، حتیٰ کہ جدہ تیاری ہوئی ضعیفی عالم، کم از کم 86 سال حیات انہوں نے زندگی تعریر کی تھی مرخی نے، جدہ مظلوم نے مدینہ چھوڑے 86 سال ضعیفی دا عالم فرزند زہرا دے نال، مکہ چھوڑے جون نال، کربلا پہنچیں جون نال، خدمت کیا ہے جناب جون دی؟ شب عاشور لشکر حسینی دے تمام ہتھیار جناب جون تیار کی ہے، کہ جناب جون زرہ اور تلوار اور خنجر اور نیزہ بڑھاون دے ماہر ہن، تلواراں دیاں دھاراں، نیزے دیاں انیاں، خنجر، اے ہتھیار تیار کرنے والے 2-3 صحابن، یعنی جو ایک صحابی دا نام ہے سرکار جون، اور میرے محترم صاحبین خود اندازہ لگاؤ جڑا خنجر کل سرکار وفا دے ہاتھ چونے تیار جناب جون کی تے،
جڑے ہتھیار کل لشکر حسینی استعمال کیتے دا محرم، تمام ہتھیار تیار کرنے والی ہستی دا نام سرکار جو نے کمر جھکی ہوئی ہے، رنگ سیاہ ہے، اس خاندان نال تعلق رکھ دیں جنہاں دے بدن جو ایک مخصوص قسم دی بدبو آندی ہے ظاہراً جس تو لوگ ناگوار سمجھ دیں، ساریاں قربانیاں دے بعد اجازت منگی ہے، مولا ہون تا اجازت، سر تو لے کے پیرا تا جتھے فرزند زہرا، فرمایا جون تے پوری زندگی میرے خاندان نال گزاری، میں نہیں چاہنا جو میرے سامنے رت اور ریت تو تڑپتا نظر آویں، جون میں بیعت دا ہاتھ ہون بھی اٹھا لیا، ہون بھی چلا جا، اور اگر ہون بھی چلا جا پھر بھی تیری جنت دا ضامن میں حسین ہوں۔ ضعیفی دے عالم ہے، اور اتنے بڑے ہی کوئی حجیتے جا جملہ آکے جناب جون این فرزند زہرا دے چہرے دو ویک کے بعد مولا بد شاید میرا رنگ سے آئے، میں حبش دی ایک مخصوص جن قوم نال تعلق رکھدا، شہر و تو سا پسند نہیں کر دے، جس نسل دا خون بطول نال کربلا ملے، مولا اس حال کیویں چھوڑ کے بنیا، اجازت دیو نہ ایک دا وعدہ رہا بہت دور وانج لاساں، دوسرا مولا میں آپ پہ آدھا ہر خیلی لاش تے آوے آئے، بے شک میری لاش تے نہ آوے آئے، میں جتھے لاسا نہ اتھائیں سم پوساں، لیکن میں اس حال ہی تو چھوڑ کے کیویں بنیا، تاریخ دیئے جناب جون نو سینے نہ اللہ کے بطول دا پتر کرے فرمینے جون تیری وفا تو صدقے، جون جا کربلا تیرے لان دی دے رہے، حسین تیری لاش تے انج آسین، راندی دنیا تائیں یاد راسی کوئی سردار کہیں خادم دی لاش تے آیا، 14 تک 17 تک 37 تک روایات ہیں، اس ضعیفی دے عالم ہے، جناب جون نے سپاہی واسر جہنم کی تھے، 14 17 21 27 37 تک، اور جڑے پاسے حملہ کرنے ایک باری میدان خالی نظر آ، ایسے شجاعت اور بہادر دے جوہر، آخر ضعیفی دا عالم اتر دائیوں کو جا کے بطول دا بچڑا میرا آخری سلام، تاریخ لیے گھوڑا دوڑا کے جناب جون دا سر جا کے آپ نے زانوں تے رکھا، یہ توجہ چ بیٹھی ہو تو اے او زانو ہے جیتے اکبر دا سر رہا، اور بڑا پیارا شعر ہے کسی ہندوستانی شاعر نے لکھے، جہاں تھا اکبر کا سر وہیں ہے جون کا سر، سرکار امام حسین اسلام دے زانو تھے، جہاں تھا اکبر کا سر وہیں ہے جون کا سر، زانو میں شبیر ہے مساوات کی دنیا، زانو میں شبیر ہے مساوات کی دنیا، خود پیشانی صاف کر کے جناب جون نہیں ہو کو جا کے مولا کیا میں وفا کی دیئے، اور اتھے میرے محترم سامعین رخسار چمیں بالکل وہ منظر سرکار اکبر آلہ زانو تے رکھ کے پیشانی صاف کر کے اپنے صحابی دی پیشانی اور رخسار چمیں، روح پرواز کر گئی، جو تھائیں لاش رکھ کے نہ میرے آقا نے ہاتھ دعا دے بلند کر کے برگاہ توحیدی فرمایا اللہم بیز وجہہ وطیب ریحہ، او اگر پچھلا جملہ یاد ہوئے جنہا حجیدہ جملہ آکھے نا جناب جون میرا رنگ سے آئے، میرے پسینے جے خاص قسم دا عجیب جے لوگ فیل کر دیں اتھے میرے آقا نے دعا کیا منگی اللہم بیز وجہہ، میرا کریم اللہ میرے جون دا چہرہ روشن فرما، وطیب ریحہ، میرے جون دے خون اور پسینے خوشبو پیدا کر، اور میرے محترم جناب بنی اسد دے لوگاں لاشاں دفن کی دیا نا، نہیں لاش دفن ہوئی پہلے سرکار جون دی، ہوا چلی خوشبو آئی، ایک بہنوں آدھین آج تک یہ جی خوشبو اسا محسوس نہیں کی تھی، شاید کوئی عطار گزر رہے کاروبار واسطے، لیکن جدا اسے رختے چلیں آکے ویکھیں عطار کوئی نہیں ہے، فرزند زہرا دو ضعیف غلام ہا جنہ چہرہ روشن ہا خون خوشبو آئی، میں ادا کیوں نہ ہوئے فرزند زہرا جو دعا فرمائی، یہ لوگ عام لوگ نہیں، اور ایک جملہ جڑا مقصد بھی میں بات کہیں اور لے کے چلا گیا، ثقافت کربلا کو زندہ رکھیے، کربلا کی روایت کو زندہ رکھیے، مثلا اپنی اولادہ دا نام جون رکھ، اپنی اولادہ دا نام حبیب رکھ، وجہ کیا ہے؟ کلیو کوئی تیرے جوان پتر کو پوچھے نا بیٹا تیرا نام جون کیوں ہے؟
اس بچے نے پتہ نہ ہوئے تھے گھر آ کے پوچھے جو بابا لوگ پوچھتے ہیں تیرا نام جون کیوں ہے تیرا معنی کیا ہے اس جوان پتر نے دسا جون حسین دے وفادار صحابی دا نام ہا شہید کربلا دا نام ہے جون تاکہ رہ دی دنیا تک ایک کربلا والی ثقافت منتقل ہو اور آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ جون کون تھا حبیب کون تھا مسلم اوسیہ کون تھا ہلال کون تھا زہیر اور بریر کون تھے اس ثقافتوں ازاداری دے نال نال صرف رسمی ازاداری نہیں بلکہ رزمی ازاداری فکر کربلا پیغام کربلا اور ثقافت کربلا کیوں معصوم نے فرمایا ساڈا ذکر نہ بولنا کیوں معصوم نے فرمایا ساڈا ذکر نہ چھوڑنا کیوں معصوم نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے جنت واجب کیوں فرمایا اتنا رو پو تیری آنکھا نیا پلکا تر ہو جاویں تیری جنت دزامن میں چھواں امامہ میں اس دے بارے ہکو جملہ کرنا چاہنا اسام ممبر تے معروف کی تے جملہ جو مقصد روان نالے نہیں میرے محترم مقصد روان نال نہیں اگر ذرا غور نہ سن سو مقصد روان نال نہیں روان دا کوئی مقصد ہے کیا بات ہے کیا بات من بقا او ابقا او تباقا روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے مقصد رونے سے نہیں بلکہ اس روان دا کوئی مقصد ہے اور روان دا کیا مقصد ہے جدہ گریا اسی لوگ پوچھتے ہیں کون ہے روندہ اور اتنے میں ایک مثال عرض کرتا رہا نا جنت البقی 10,000 لوگاں تو زیادہ دا مدفن ہے بقی اصحاب اہل بیت تابعین تبع تابعین شہداء 10,000 تو زیادہ قبرن مگر پارا پانی قبرہ تے کیوں نہیں آجی پوچھن دی ضرورت نہیں ہوندی ایک آسان جے نشانی ہے جتھے ہی پارا ہوئے نہ سمجھو اہل بیت دے کسی فردی قبر پوچھنا پاؤندا ہی نہیں اور ایک چند قبرہ تے پارا کیوں ہیں چونکہ جان دیں جدا عالم اسلام تو آئے حاجی گریا کر سین تے باقی لوگ پوچھتے ہیں اے کون ہیں اے روندے کیوں ہیں اے قبرہ کہہ دیا وہ دسنا پوسی ظالم کون مظلوم کون قاتل کون مقتول کون ایو مقصد ہے تیرے گریا دا ایو مقصد ہے تیری عزاداری دا بالفرض شاید شہید محسن نقوی دا شاید شعر ہے کہ بالفرض اگر عزاداری نہ ہوئے تو پورا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے یعنی میرے محترم اچھے ایک اور آسان جملہ کر کے جناب دے دینا تک پہنچاوا اتنی عزاداری اتنا الیکٹرانک میڈیا اتنا پرنٹ میڈیا اتنی عزاداری دے باوجود بھی آج بھی لوگ یزید رضی اللہ دے کھڑے جی عزاداری نہ ہوندی تو کیا ہوندہ اگر یہ جلوس نہ ہوندے اگر یہ ماتم نہ ہوندہ اگر یہ گریہ بقا نہ ہوندہ پیدا مطلب ہے اور بلکہ ایک بڑا پیارا شعر کسی اور شاعر نے لکھا ہے حسین نے مجبور کر دیا ورنہ حسین نے مجبور کر دیا ورنہ تاریخ کسی مسافر کی کہانی نہیں لکھتی حسین نے مجبور کر دیا ورنہ تاریخ کسی مسافر کی کہانی میرے محترم کیا مقصد آ کربلا دے جنگلے فرزند زہرا دے قتل دا پتہ ہی نہ لگسی قاتل کون مقتول کون مقصد کیا ہدف کیا کیوں ہر امام نے فرمایا کربلا نہ بھولنا کربلا نہ چھوڑنا کربلا والے دی یاد نہ بھولنا کربلا دا ذکر نہ چھوڑنا کربلا دی زواری نہ چھوڑنا اس واسطے کہ حق اور حقانیت دی حیات جاویدانی دا نام ہے کربلا اور ایک اگر اور جملہ کرا اور آئی دے دور نالستی مطابقت کیا فرق ہے فرزند زہرا دی قربانی تو پہلے دا دور اور بعد دا دور اور میں سمجھنا جو اگر میں ایک جملہ سمجھا لیا تو میری گفتگو دا مقصد پورا 60 ہجری فرزند زہرا کی قربانی سے پہلے مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا تھا بلکہ عالم انسانیت کا یہ ذہن تھا طاقت حق ہے ایک ذرا غور نہ سنے 60 ہجری تک یہ واضح ہو گیا تھا یہ طاقت حق ہے جس کی لاٹھی ایک محاورہ کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوگا جو حکمران ہوگا جو خلیفۃ المسلمین کہلائے گا جو عامل اور گورنر ہوگا جو اس کا حکم ہوگا وہی قانون ہوگا جو اس کی مرضی ہوگی وہی شریعت ہوگی جو طاقت والا حلال کہے گا وہی حلال ہوگا جو طاقت والا حرام کہے گا
وہی حرام ہوگا. اور یہی ہو رہا تھا 60 ہجری. تو جس بیٹے سے لفظ آنا 60 ہجری تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ طاقت حق ہے. فرزند زہرا نے قربانی دے کے بتایا طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. یا طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. شہید ہو جانا شکست نہیں، زندہ بچ جانا فتح نہیں، مقصد بچانا فتح ہے. اور اسے واسطے کہ خوبصورت جملہ کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا دن ہے. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا دن ہے. فرزند زہرا نے فتح و شکست کا معیار بدل دیتا اور آندھی دنیا تک، رہندی دنیا تک، قیامت تک واسطے فرزند زہرا دا پیغام ہے کہ طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. چاہے وہ 60 ہجری ہو، چاہے وہ 1447 اور 48 ہجری ہو. تو یہ پتا چلا کہ سپر پاور طاقت نہیں، علی خامنائی جیسے مجاہد کا اپنے قدموں پہ ڈٹ جانا، یہ ہے پیغام کربلا. طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. لشکر کہیں اور نظر آئیں گے، ٹیکنالوجی کہیں اور نظر آئے گی، لیکن جذبہ حریت، استقامت، ثابت قدمی اور موت کو سینے سے لگانا یہ کہیں اور نظر آئے گا. تو طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. اور میرے محترم یہ وجہ الحمدللہ عزاداری ایک ایسی عبادت، ٹرنا عبادت، بہنا عبادت. آپ کہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے نفس المحموم، مقتل دی کتاب ہے. ادھر اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مولانا صدر سے نجفی صاحب قبلہ نے کتاب. لیکن بنیادی طور پہ حدیث ہے جہدے چ لفظ لیا گیا امام رضا علیہ السلام دی. فرمایا نفس المحموم لہمنا لظلمنا تسبیحنا، کہ توڑے میرے 8ویں آقا والی خراسان نے فرمایا رو نہ سکے ٹھڈی آہ چا بھرے. فرمایا سارے غم سن کے ٹھڈی آہ بھرنا دربار توحید تسبیح خدا دے برابر ہے، تسبیح خدا دے برابر ہے. من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ. مگر کیوں؟ فرزند زہرا نے کچھ کردار بیان کیتے ہیں، حسینیت اور یزیدیت دا فرق بیان کیتا. اور انہاں مجالس دا بنیادی مقصد، اس عزاداری دا بنیادی مقصد، اس گریہ بقا دا بنیادی مقصد ہے کہ انسان دی زندگی جو کردار نظر آئے، جو کردار فرزند زہرا نے بیان فرمایا. اس واسطے میرے آقا نے آخری وصیت مدینہ چھوڑے دیں اور پھر مکہ 2 دفعہ وصیت، انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں فساد کے لیے نہیں، میں انانیت کے لیے نہیں، میں ظلم اور فساد کے لیے نہیں جا رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حسین جا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح امت پہلا مقصد. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. حسین کا دوسرا مقصد ہے امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. واسیر بجدی وابی علی ابن ابی طالب. اور تیسرا مقصد بتایا کہ دنیا کو بتاؤں میرے نانا مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی، میرے بابا مرتضیٰ کا کردار کیا تھا. اور پھر میرے آقا نے دوسرے مقام پہ فرمایا اہل بصرہ اور کوفہ نے خط لکھ دیا. فرمایا ان السنت قد امیتت والبدعۃ قد احییت. کیا تم دیکھ نہیں رہے میرے نانا کی سنت کو مردہ کیا جا رہا ہے، بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اما ترون الی الحق ان لا یعمل به والی الباطل لا یتناہى عنہ. کیا تم دیکھ نہیں رہے حق کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہیں، باطل کو روکنے والا کوئی نہیں. اور پھر دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں 2 چیزوں کی طرف، ایک اللہ کی کتاب کی طرف، دوسرے اپنے نانا کی سنت کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں. مل امام الا العامل بالکتاب. اور یہی معصوم نے فرمایا امام ہوتا ہی وہی ہے جو کتاب خدا پہ عمل کرے اور سنت پیغمبر کا احیاء کرے. گویا کہ میرے آقا نے اپنی ایک کربلا دے مقاصد بیان فرمائے، پھر دوہرا رہے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت، امر بالمعروف نیکی دا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی تو منع کرنا، مصطفیٰ مرتضیٰ علیہ السلام دی سیرت عمل کرنا، کتاب دی طرف دعوت دینا، قرآن دی طرف، سنت پیغمبر کا احیاء کرنا، اماطت بدعت، بدعت کا خاتمہ کرنا. فرزند زہرا نے اپنی کربلا دے 7 مقصد بیان فرمائے.
عزاداری کیا ہے، مجلس کیا ہے، جلوس کیا ہے، ماتم کیا ہے، شبی کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، ایک ہے واقع کربلا، ایک ہے یاد کربلا، ایک ہے ذکر کربلا، ایک ہے واقع کربلا۔ کیا خیال ہے؟ ذکر دا وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے جڑا خود واقعہ دا مقصد، کیا یاد دا وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے جڑا خود شہادت دا مقصد؟ اور یقین جانو لکھاں مصنفین دے کروڑاں صفحات، لکھاں شعراء دے کروڑوں اشعار، لکھاں خطیبہ دے کروڑاں گھنٹے دیاں تقریراں مقصد کربلا دو انج بیان نہیں کر سکدیاں جنہیں فرزند زہرا دا اپنے جملہ کربلا دو بیان کر سکتے کہ مقصد کربلا 7 مقاصد اجمالاً میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر خلاصہ بیان کیا جائے، پھیلایا جائے تو اور وسعت، سمیٹا جائے تو 7 مقاصد فرزند زہرا نے اپنی کربلا دے بیان فرمائے۔ یہ دا مطلب ہے حقیقی عزاداری، حقیقی مجلس، حقیقی جلوس اور ماتم وہ ہے جنہاں 7 مقاصد جو کسی ایک مقصدی تکمیل کر رہے ہوئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ہاں اصلاح امت کی بات ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، دعوت الی الحق ہو، باطل سے روکا جائے، اماطت بدعت ہو، بدعت کا خاتمہ کیا جائے، احیاء سنت ہو، سنت کو زندہ کیا جائے۔ اور میرے محترم اگر ایسی عزاداری ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، تو اسی لئے متعلق پھر معصوم نے فرمایا تیرا ٹرنا عبادت، تیرا بانا عبادت، تیرا ساہ لینا عبادت، حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا ایسی مجلس میں ایک لحظہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، جس میں ہمارے عامر کو زندہ کیا جائے، جس میں ہمارے عامر کا احیاء کیا جائے، حسینی کردار ہو، حسینیت ہو، یزیدی کردار سے نفرت ہو۔ آخری پیغام، فرزدق نے جدہ ملاقات ہوئی ہے نا کوفہ دے رستے تھے میرے آقا نال۔ فرزدق بہت محب اہل بیت ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ فرزدق وہ شاعر ہے جنہوں امام نے انعامات دیتے ہیں شاعری تے، لیکن مقدر دی بات کربلا نصیب نہیں ہوئی، زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، مگر شہداء کربلا اتنام نہیں۔ اس واسطے پہلے عرض کر گیا جو کربلا دے شہداء کوئی عام مخلوق نہیں، منتخب لوگ ہیں۔ اور فرزدق نے جدا پوچھا ملک کیوں چلے ہو کربلا؟ اتھے بھی میرے آقا نے کو 12 دے لگ بھگ مقصد بیان کیتے ہیں۔ فرمایا اس واسطے کربلا جا رہے ہیں کیونکہ احلو حرام، کیونکہ وہ اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حلال بنا رہے ہیں، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، پانی کی طرح شراب پی رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں کا حق غصب کر رہے ہیں۔ اتھے میرے آقا نے پھر سوال پوچھا فرزدق اب تم ہی بتاؤ ایسے لوگوں کے مقابلے میں حسین نہ جائے تو کون جائے؟ شرب الخمور، شراب پی رہے ہیں، اللہ اظہر الفساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، لوگوں کے حق غصب کر رہے ہیں۔ وَاسْتَأْثِرُوا بِأَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کا حق لوگ غصب کر رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ رہے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اب تم ہی بتاؤ ایسے لوگوں کے خلاف حسین اقدامات نہ کریں تو کون کرے؟ میرے محترم سامعین صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، 60 ہجری میں زمین میں فساد کرنے والا، مال فے کو غصب کرنے والا، حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا، اور فقراء اور مساکین کا مال کھانے والا اور شراب پینے والا، اگر 60 ہجری میں یہ صفتیں ہوں جس بندے میں، بقول امام حسین وہ یزیدی ہے، اگر آج کسی کے اندر یہی صفات ہوں، اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے میرے آقا نے بتا دیا فقراء اور مساکین کا مال کھانے والا حسینی نہیں ہو سکتا، زمین میں فساد کرنے والا، بھائی کو بھائی سے لڑانے والا، مومن کو مومن سے لڑانے والا، برادری کو برادری سے لڑانے والا، اپنی سیاست اور کے لیے مذہب کو استعمال کرنے والا یزیدی فکر کا بندہ ہو سکتا ہے، حسینی کہلانے کا حقدار نہیں۔ اے محترم کربلا صرف 60 ہجری تک محدود نہیں، حل من ناصر کی صدا فرزند زہرا کی یہ صرف کربلا کے لیے نہیں، آج آپ کے لیے بھی یہ صدا ہے، میرے لیے بھی صدا ہے۔
جب بھی ظالم و مظلوم کا مقابلہ ہو تو حل میں ناصر کی صدا پہ غور کرنا، جب بھی برادری میں صلح اور لڑائی کی بات ہو حل میں ناصر کی صدا پہ غور کرنا، جب بھی فقراء اور مساکین کے حق کی بات ہو حل میں ناصر کی صدا پہ غور کرنا، جب بھی شراب پینے اور پلانے والوں کا ذکر ہو حل میں ناصر کی صدا پہ غور کرنا، جب بھی اللہ کے دین کے حلال و حرام کا ذکر ہو تو حل میں ناصر کی صدا پہ غور کرنا۔ اور اے ہی فکر کربلا ہے، اے ہی مقصد کربلا ہے، اور آج غیر کربلا نو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آخر کیا طاقت ہے اس عزاداری، آخر کیا طاقت ہے اس ذکر۔ ہاں ایک اعلان ہوئے نا، ایک پوسٹر چھپے نا، پرسوں تو میں آکھی ہے مجلس تے ہن ماشاءاللہ اتنے دور نزدیک تو لوگ آ گئے ہو، اتنی دیر تک گرمیاں اپنے جنازے تے کوئی نہیں باندھا، جتنا فرزند زہرا دے ذکر دی محبت لوگ گھروں خرچ کر کے، گھروں کھانا کھا کے، زادے راہ خرچ کر کے صرف ایو پتہ کرے نہ دین، پتہ تو کریے سنتا ہوئیے لٹیاں کیویں علی دیاں دیاں، پتہ تو کریے فرزند زہرا دی قربانی دا مقصد کیا۔ اور بڑی قیمت ہے حسین ابن علی دی اس قربانی دی، بڑی قربانی۔ بس اتنے وقت جتنی ہی معروضات عرض کر سکتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، تو اور میں جت دل ہوئے، میں آکھے نا پرسوں اعلان ہوئے آج مجلس ہو گئی، تیرے اور میرے روان تے پابندی نہیں، تیری اور میری عزاداری تے پابندی نہیں، جت دل کرے گھر گلی بازار مسجد میں یہ جائے عزاداری ڈٹھن محرم دا چند نظر آوے رو پاؤں دے، لفظ کربلا آئے، لفظ شام آئے، عزادار گریہ کر دیں۔ ایک تاثیر ہی ایسی ہے فرزند دا، خود فرمایا انا قتیل الابرار، میں عبرت دا کٹھا حسینہ لا یذکرونی مومن الا وبقا۔ پوچھا گیا مولا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا مومن دے سامنے میرا ذکر ہوئے تھی او دی ہنج نہ آوے، آنسو آنسو نہ ہویا تو دل دکھی ہو سی، کچھ نہیں ہو سکیا تا ٹھڈی آہ چا بھرے۔ اس واسطے جو فرزند زہرا دی محبت اللہ نے ہر سلیم الفطرت دے دل لے فرزند زہرا دی محبت، لیکن تیرے اور میرے رومن دے پابندی نہیں، جت دل لاوے جدہ دل لاوے، لیکن محتاج ہونے ہیں، کوئی پڑھا نہ روے بند پڑے مرثیہ پڑے وین کرے ماحول بنے آنسو آ جاویں، سادات غیر سادات رو دے تائیں ودے ہیں، کربلا تو لے کے شام تک علی دیاں دیاں رو نہیں سکیاں۔ اور یہ جملہ پڑھ نہیں سوکے سن نہیں سوکے، شبیر جائے بھرا مرا کے عالیہ روے نہیں، اکبر جائے بچڑے کو ہا کے پھوپھی روے نہیں، اصغر جائے بچڑے کو ہا کے جناب رباب گریہ نہ کرے، ہاں نہیں رو سکیاں۔ اور میرے جملے نہیں، میرے چوتھے آقا دا فرمان ہے، خود زین العابدین آقا فرمانے ہیں کربلا تو لے کے شام تک میریاں پھوپھیاں تے بہناں رو نہیں سکیاں۔ پوچھن والے پوچھے مولا وجہ کیا ہے؟ فرمانے جت رویا مسلمان نیزے مرے نہ، تازیانے مرے نہ، کوئی آکیا باغی دی بہن نہ رو، کوئی آکیا باغی دی دی نہ رو، نہیں رو سکیا علی دیا دیا۔ پوچھو عابد حسین کہ نہیں رد کے بھی رونی ہے یا کوئی نہ؟ ترائے موقع، البتہ ایک اور جملہ توڑی محبت میں کہ میرے استاد محترم ملک جا حسین صاحب قبلہ دے جملے وہ فرمانے رون دی آئی لیکن چھپ چھپ کے رویا، ادھر رویا جدہ مسلمان نہ ویکھنا، ادھر رویا جدہ بھرا دے یتیم نہ ویکھنا، سچین دی آئی میں رو پئیوں رباب شام کی میں ویسی، میں رو پئیوں پردیدار شام کی میں ویسے، ادھر رویا جدہ مسلمان نہ ویکھنا یا یتیم تے پردیدار نہ ویکھنا۔ کچھ عابد حسین کہ نہیں رج کے بھی رونی ہے یا کوئی نہ، ترائے موقع تاریخ علیہ لکھیں جتے رج رونی ہے دی علی دی۔ پہلا موقع جدہ قیدہ مک گئی ہم نا، اتنے بھی ایک نفسیاتی جملہ پڑھنا چاہنا، کتنا عرصہ قید رہی ہے دی علی دی، اختلاف مورخین اور محققین دا جو کتنا عرصہ قید، کوئی یاد ہے 4 دن، کوئی یاد ہے 6 دن، کوئی یاد ہے 6 مہینے، کہ لکھے 1 سال، ضعیف ترین روایات کے مطابق 2.25 سال، جنہ 4 دن لکھے نا وہ دن ہکی خطبے نال شام فتح کی دیئے، 4 دن تو لے کے 2.25 سال دی مدت تک جو محققین لکھے، میں یاد رانا کوئی اختلاف نہیں، ہر کہندی اپنی تاکی، جے 4 دن لکھے وہی آپ ذمہ دار ہے، جے 2.25 سال لکھے میں حقیر تا اتنا رانا بھامیں لحظہ ہی قید رہی ہے، ہائی تزینب
4 دن تو بڑی مدت ہے میں ایک لحظہ ہی قید رہی ہے ہائی علی دی دی عالیت بازار کوئی جوڑا عالیت شام کوئی جوڑا پہلا موقع جدا مقیم نہ قیدہ سجاد میں شام نہ چھوڑے سا جب تک بھیرا دا ماتم نہ کرے سا سجاد میں سکری ودیاں میں نے پرچایا کہیں نہیں کتنے شہر کتنیاں نگریاں کتنے مجمع کہیں نہیں آکھیا تیرے پتران دے ارمان سجاد مکان خالی کرا میں بھیرا دا ماتم کرنے 6 7 8 سفر 3 دن شام آزاداری مکان خالی کرا کے قاتل دے شہر آزاداری دی علی دی آزاداری دی پہلی بانی آپ عالیہ بی بی شام دیا عورتاں آویں نہ تے پرچاویں نہ 8 سفر شامی جو کافرہ ٹولیا دوجا موقع جتھے رجل نہیں ہے جدا آ بھیراؤ دا چہلم منایا سا 20 سفر تو لے کے 23 یا 24 سفر 3 دن یا 4 دن بھیراوہ دی مہمان کربلا رہی ہے تیرو کے جملہ کرنا چاہنا کوئی نہیں دسا سکتا جو بہنہ کیویں بہن کی تے حسین یا دھیاں کیویں بہن کی تے حسین ہر عزادار دے بھی اپنے جملے ہوندے نا ہر عزادار دا اپنا جگر دا درد ہوندے میں 2016 پہلی دفعہ چیلہ منائی کربلا ایک ایرانی دے جملے سنے ہیں مظلوم دی زری پکڑ کے نا وہ ایرانی رو رو کے کھڑا دے اکبر دا بابا کئی 100 میل دا پد کر کے تیری زری تے ہکو سوال عزادار کرے نائے یہ کوئی پوچھے نایا دسا دہویں دی دیگر کلیاں اصغر دفن کی میں کی دائی اجرو کمال اللہ مولا یہ کوئی پوچھے نایا اے دہویں دی دیگر کلیاں اصغر تو دفن کی میں کریں دے رہے وہ سوکھیاں نہیں ہوندیاں پترہ دیاں لاشیاں جامنیاں ہاں ایتا ایک عزادار دا وینے جدا بہنہ مل لینا آئیاں جدا دھیاں مل لینا آئیاں اللہ جانے دھیاں تے بہنہ نے کیڑے وین لیکن اتنا مل دے 24 سفر آئی 24 دی صبح یا 23 دی زور آئی جدا سید سجادہ کہے اماں کر تیاری میں وطن ولنے اماں میں کربلا رواں کوئی پردے دار مروے سی ہاں اٹھیا نہ نوحہ تے دھیاں علی دیاں لیکن اتھے پھر کربلا دے زوارہ واسطے ایک نفسیاتی جملہ میں ویدہ آجی جدا زوار ہوئے دن نہ کربلا 3 دن 4 دن 5 دن دے قیام دے بعد جدا سالار دسے نا جو آج ساڑا آخری دن نے میں زوارہ نو ڈھائی مار کے رہوں دے ڈٹھے کوئی حرم دے دروازے پہ ول دے کوئی بازار ہی چول دے میں یہ جائے آزاداری ڈٹھے سامان بساں دے رکھن دے بعد ہائے نال آلے سنگدی نو آدن خیال کرے میں اکبر دے بابے دا آخری سلام کر رہا ہوں مظلوم دی زری تے جھڑ پوندن تے رو رو کے پیا دے ہوندن اکبر دا بابا ساڈا آخری سلام اللہ جانے وقت کربلا آون ہوئی یا کوئی نہ میں آزادار تے فقط کلمہ پڑھے تیری ایمانی محبت ہے 1400 سال بعد تو کربلا چھڑے نے رو پوندے 24 سفر علی دیاں دھیاں نہ رو دیاں اللہ جانے کیویں چھوڑی اس بھیراؤ دی نگری اج تا آباد کربلا جدا بہنہ کربلا چھوڑیے جنگل ہاؤ دل مند ہے محمل دی کنڈ تے بے کے جتنے تائیں بھیراواں دیاں قبراں نظر آدیاں گئیاں حسین مڑ مڑ کے سلام کر کے آدھی گئی ہے حسین بہن دا آخری سلام ہوئی حسین اللہ جانے عالیہ وقت کربلا آوے یا کوئی نہ اور تاریخ آدیان وقت نہیں آ سکی کربلا زندگی مہلت ہی نہیں دیتی اور اتھے بھی ایک جملہ توڑی محبت نو ایک کے پڑھنا چاہنا میرے استاد محترم ملک صاحب کی بلا پڑھ دے ہوندے کتنا عرصہ زندہ رہی ہے کربلا دے بعد کوئی آدھے 4 مہینے کوئی آدھے 6 مہینے کوئی آدھے 1 سال زیادہ تو زیادہ 400 دن دیا روایات مل دیا جو 400 دن 1.25 سال زندہ رہی ہے کربلا دے بعد دی علی دی ملک صاحب کی بلا رو کے آدھے ہوندے 1.25 سال تا بڑی مدت ہے آپ دا سا جیڑی اکھی نال کربلا ویک کے ٹریے اس چوکھا زندہ رہنا جیڑی 70 قدم تے بھرا کسدہ بیٹھی رہی اتنا خالی ذہن نہیں آئی کربلا ہاں تیسرا موقع شریف ہو جتھے رج رونی ہے جدا ماں تے نانے دی قبر تے آئی آجے نا 3 ربیع الاول مدینے دے قریب پہنچنا لے سادات دا قافلہ 7 ربیع الاول دا ایو ویلا ہا عصر اور مغرب دے درمیان جدا مدینے دے باہر قافلہ پہنچے
بشیر نو بھیجے مدینے اعلان کر مدینے دے سردار واللہ بشیر اعلان ودے کرے دیں یا اہل یسرب لا مقام لکم او مدینے آلے ہو آرام چھوڑو علی دیاں نوہاں تے دیاں قیداں دے بھا کے واللہ آدھے ودے نو مدینے آلے ہو مدینے دے سردار واللہ شریف توڑے کو لو پشتا مدینے دے سردارہ ہینے واللہ جمیں ولی دی علی دی اعلان کرن دی دے رہی مرد و زن دوڑیں مستورات بچے سید سجاد کو مردہ دا حجوم عالیہ کو مدینے دے پردیدار واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ دیاں صدائیں بلند ہویاں جدہ روحن دی آواز تھمی ہون کافلہ روانہ ہویا جیویں جیویں نانے دی نگری قریب آئیے نا علی دیاں دے وین بلند ہوئے ہر پردیسی وطن والے خوش ہوں دے یہ پہلا قافلہ ہے ادھو نانے دا روزہ نظر آئے ادھو وین بلند ہوئے 4 وین لکھیں تاریخ لیاں ایک ایک جملہ پڑھنا چاہنا پہلا وین کیتے سید سجاد نانا میں واللہ یہاں نانا میں پھپیاں نال بازار و دربار لٹھے نروار دیتے دوسرا وین کیتے میری سین ام کلثوم مدینہ تجدینا لا تقبلینا نانے دا شہر سنو قبول نکا فبالحسرات والآذان جئنا بی بیادی اسا اجڑ کے ولی آئے والسن دے قابل نہیں رہی دو جوین کر کے آدھی نانا جدہ گئیام پتر نال آئے میرا نال آئے آج سال دے بعد ولیہ پتر مرا کے ولیہ تیسرا وین کر کے آدھیے نانا جدہ گئیام تدہیر دی چادر لے کے گئیام آج سال دے بعد ولیاں چادر لٹا کے ولیاں قیدہ نبھاگ اجرکم اللہ زادر تیسرا وین کی دے میری سین فاطمہ رو رو کے کھڑیا دیئے نانا شکایت کرے نائیاں دو درد قبر تائی نہ بھوسینا میں آدھا پہ کے جیڑے غریب ہوئے دیا تے بھیڑا دا مانو دینا جنا دا مصطفیٰ جیا نانا بطول جئی ماں کیڑی حسرات بی بی آدھیے نانا ہے کرمان نہیں بھلدا جدا کمینہ شراب پیدا بیٹھا شدرانج کھیڑ دا بیٹھائی تخری 7ویں پوڑی دے میرے مظلوم بابے دا سر ایندے ہاتھ کھیل رام دی چھڑی آئی میرے بابے دے لباتے بیٹھا مرے حساس کے بیٹھا دا حسین ایو شراب جنو حرام آدھائے اجرکم اللہ زادر دو جا کے لارمان بی بی آدھی نانا ہے کرمان کھو گئے کیڑا ارمان بی بی آدھی ہے میں تینجے سردار دی دیا ارمان کھا گیا حاکم اسوا شام دیا نوات دیا محلہ جسم دیا رہی میں تینجے سردار دی دیا میں مٹیا تے سم دی رہی میں زندان جسم دی اجرکم اللہ زادر چوتھا وین کی دے میری آلیہ سین سارا مرثیہ نہیں پڑھ سکتا دو جملے حالت کیڑی آئی دو ہاتھ نانے دے روزے دے دروازے دے رکھے ڈھا نکلی آدھی انی نائیت الیک الحسین رو کے آدھی نانا دی پر جاوے آئیے آدھی میں حسین مرائی میں اکبر کو آئی میں تینوں حسین دا پرسہ دے ویڑائیا آخری وین ازادارو ایک درد بھرا وین میری آقا دادی کی دیا کوئی شخص نہیں جڑے نہ جملے اندے ترجمے دا حق ادا کرے چپ ہویا درد محسوس کرے مرثیہ پڑھ دی جا دیا رو کیا دیئے قد فجینا بے عبیدہ نانا سانو مرندے اس واسطے رہے نسا تیریاں دیا آدھی سانو مرندے اس واسطے رہے ساڑا بابا لیا ساڑا نانا نبی آدھی آئین بدرہ لے بدلے لے آدھی آئین ہو جالے بدلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت.